کر رہے ہیں آپ بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہو رہا ہے. ہاں جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, سب نے سن لیا. بڑائی صاحب آپ نے کیا سنا صاحب نے, آپ ریپیٹ کر دیں, کیا سنا صاحب نے؟ میں بتاتا ہوں, سن لیں ذرا. میں نے آپ سے یہ سوال کیا تھا, یہ سن لیں ذرا, میں ریپیٹ کر دوں, آپ کی یہ ایمانداری کا ٹیسٹ ہے, چونکہ ریکارڈنگ ہوئی پڑی ہے. میں ابھی اس کو روک کے یوٹیوب سے ابھی ریوائنڈ کر کے پلے کروں گا. میں ریوائنڈ کروں گا, دوسرے ڈیوائس کے اوپر یوٹیوب چل رہا ہے لائیو, میں وہاں سے ریوائنڈ کر کے ابھی پلے کروں گا کہ جو میں نے بولا. جی بھائی میری بات تو سنیں, ہاں کر لینا, پہلے میری بات سن لیں. بات یہ ہے کہ آپ سے میں نے سوال کیا تھا کہ کون سی ایسی حد تک والی بات ہوئی ہے جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی, یہ سوال میں نے کیا تھا. آپ نے جواب مجھے یہ کہا کہ بھائی کوئی بھی ایسی بات جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہم وہ برداشت نہیں کریں گے, یہی کہا تھا. اور بڑائر صاحب کس چکر میں پڑ گئے ہیں یار, کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے تو نیچے اتار دیں یار, کوئی کسی بھی اور کو ایسی لے لیں بات جواب دے لیں. جو ہتک میز بات ہوگی, جو ہتک میز کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہوگا, اس ہتک میز واقعے کے بیان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آنا وہ ہمارے لیے گستاخانہ رویہ ہے. ہم کسی قیمت پر بھی ایسی گفتگو کا حصہ نہیں بنتے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا احتمال ہو. یہ ہے پوری بات. مجھے بتائیں نا, اور بڑائر صاحب اس نے نہیں آنا پوائنٹ پہ, اس نے یہی کرتے رہنا ہے بیٹھ کے آپ کے ساتھ پورا دن. نہیں وہ تو سمجھ آ گئی ہے, وہ نہیں آنا اس نے پوائنٹ پر, وہ کبھی نہیں بول سکتا کہ آپ سپیکر صاحب آپ نیریٹ کر دیں کہ یہ حوالہ کس بزرگ نے اپنی کس کتاب میں اور کس نیریشن میں بیان کیا. میں دکھا دیتا ہوں بھائی, میں لوگوں کو دکھا دیتا ہوں تاکہ اتنا لوگوں کو سینس بھی کریٹ ہو جائے. یہ ان تلوں میں تو تیل نہیں ہے بھائی, وہ یہی پٹتے رہیں گے بڑائر صاحب آپ کو کالر کیوں بند ہے, بڑائر صاحب آپ نے بٹن کو کھولا ہوا ہے, بڑائر صاحب آپ نے کف کیوں چڑھائے ہوئے ہیں, بڑائر صاحب آپ نے یہ کیوں کر دیا. یار یہ کیا ہے یار, یو کانٹ ایون ڈیفینڈ مرزا صاحب ایون کا پراپر, مطلب آپ چھوٹی سی بات کو نہیں, اور میں نے نام بھی نہیں دیا مرزا صاحب کا بھی. بات یہ ہو رہی ہے ایک بندہ یسوع کے اوپر ایک الزام لگا رہا ہے, ایک بندہ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کر رہا ہے. کس کے بیس پہ؟ جب بھی کسی احمدی کو پکڑو کہتے ہیں بائبل میں لکھا ہوا ہے, اور بائبل میں بھی وہ نہیں لکھا جو وہ بندہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے. بڑا صاحب اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ گئے, ان کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کوئی اس طرح کی گفتگو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قطعاً نہیں کرتا. This is intellectual dishonesty. آپ کسی کتاب کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں بیٹھ کے, نبی پاک کا کیا تعلق ہے اس میں؟ اگر کوئی نبی پاک کے بارے میں کچھ کہے تو آپ بدلے میں آپ کتاب پہ جھوٹ بول دو گے کسی کی بیٹھ کے. یار آڈینس کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں نے پوری لیوک پڑھ کے سنائی ہے, یہ سامنے ماسٹر بھائی نے کھول کے رکھی ہوئی ہے, ماسٹر بھائی زوم کر کے دکھا رہے ہیں, فزیکل کتاب پڑھی. وہ فریسی کے گھر گئے, وہاں محلے میں عورت رہتی تھی فحاشا, وہ وہاں پہ آئی, وہ پیروں سے اٹھی نہیں, اس نے عطر پیروں پہ ملا, سر پہ نہیں ملا, سر پہ بھی نہیں ملا, پیروں پہ ملا, پیر صاف کیے. ٹھیک ہے, یہ لکھا ہوا ہے لیوک کے اندر. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ آپ نے یہ الزامی جواب کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے اپنا, ان کو ہضم ہی نہیں ہو سکتا. اس میں کہاں سے الزامی جواب آ گئے؟ ہم پوچھ رہے ہیں جب بائبل میں یہ لکھا ہے, ایک بندہ اپنی کتاب میں بائبل کو ہی, مطلب بائبل سے لے رہا ہے نا چیزیں, اس میں کوٹ کرتے ہوئے بھی 2 نمبری کر جائے یار, اور کہ نہیں وہ تو فحاشا عورت کے گھر گیا تھا, فریسی کے گھر تو گیا ہی نہیں تھا. سپیکر بھائی اس میں کیا یہ پھر نتیجہ اخذ ہو سکتا ہے کہ اگر ازیوم کر لیا جائے یہ بات کہ ممکنات میں سے ہے کہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی یا ان کے شان کے خلاف نازیبا جملے بولے. ایک منٹ سنیے گا بڑا صاحب, وہ سب کچھ انہوں نے کیا اس وجہ سے بائبل سے چیزیں مس کوٹ کر کے غلط طور پر پیش کر کے سائیوں کو جواب دیا, پھر یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نتیجہ تو پھر یہی نکلتا ہے. اگر پھر مانے تو صحیح صاحب, وہ مرزا صاحب کا حوالہ موجود ہے, اگر ماسٹر بڑائر صاحب میں تو حوالہ کیا حوالے ہے, حوالے میں کھولے میں دکھا دیتا ہوں جی, اس کو اگر پڑھ دیں تاکہ موسیٰ صاحب کو واضح ہو جائے کہ ہم مضمون میں پڑھ دیتا ہوں, کہ اگر اسکرین پہ دکھا بھی دوں گا, میں پڑھ دیتا ہوں جی. یہ نور القرآن ہے جی, نور القرآن روانی حسین کی جلد نمبر 9 ہے. سپیکر بھائی اصول لے لیتے یار پہلے. یار اصول ساحل بھائی وہ ہے ہی نہیں اصول پہ, ہم کس سے گفتگو کریں اصول کے اوپر, ہے ہی نہیں کوئی. اب جی سلیم اللہ کلیم اللہ میں موقع دیتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کو بڑا صاحب دیکھیے گا, میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کے اوپر ایک علمی بات کریں, اکیڈیمک گفتگو ہو. میں چاہتا ہوں کہ یہ ون سائیڈڈ نہ ہو. سلیم اللہ کلیم اللہ بالکل ٹھیک کا مسا نیچے نہیں ہونا چاہیے. میں ان کو موقع دیتا ہوں, صرف یہ بتائے کہ یہ بائبل کی جو میں نے لیوک کوٹ کی ہے, کیا وہ کھول سکتے ہیں اپنے پاس اور پڑھ سکتے ہیں میرے ساتھ مل کے, یا میں دکھا کے پڑھاؤں کہ ماسٹر بھائی نے لائیو کھولی ہوئی ہے, کیا یہ انڈلج کریں گے اس چیز کے اندر, علمی گفتگو کے اندر؟ جی جزاک اللہ.
جی موسیٰ صاحب بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے بات کرنے نہیں دینی، ٹھیک ہے؟ آپ اپنی مرضی کا جواب سننا چاہتے ہیں، تو یہ اصول پھر جب آپ ہمارے پاس آتے ہیں سوالوں کے جواب لینے کے لیے ہماری براڈز کے اوپر، تو اس وقت بھی یہ اصول یاد رکھا کریں نا کہ بھائی یہ اصول پھر اسی طرح ہے کہ آپ نے ہماری مرضی کا جواب دینا ہے، کیونکہ آپ ہم سے چاہ رہے ہیں، ہم سے مطالبہ آپ کا یہ ہے کہ ہماری مرضی کا جواب دیں، ہم یہ جواب چاہتے ہیں، یہ سننا چاہتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ تو بھائی بغیر ساری بات کو بیان کیے اگر آپ جواب سننا چاہتے ہیں تو پھر تو یہ ایسی بات ہے کہ قرآن کریم سے میں آپ کو کہہ دوں لا تقربوا الصلاۃ کیوں لکھا ہوا ہے، مجھے بس یہ بتائیں، ادھر ادھر نہیں جانا. یہ جو الفاظ لکھے ہوئے نا لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب مت جاؤ، یہ کیوں لکھا ہوا ہے، یہ کیسے لکھا ہوا ہے، اس کے آگے پیچھے کی بات نہیں سننی. تو یہ آپ ویسی بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی علمی نتیجہ نہیں نکل سکتا، کیونکہ آپ سننا ہی نہیں چاہتے پوری بات. ٹروتھ سیکر صاحب کو جب آپ نے نیچے اتارا ہے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس بات کو پورا سنیں، جو اس کے حوالے ہیں وہ ڈیفرنٹ ورژنز میں ڈیفرنٹ باتیں لکھی ہوئی ہیں. آپ نے سنی نہیں ان کی بات، آپ سننا ہی نہیں چاہتے ان کی بات، آپ نے ان کو نیچے اتارا ہے. میں ابھی بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو اوپر لیں، ان کی بات بالکل ویلڈ تھی، سمجھ بھی آ رہی تھی سب کے، لیکن آپ نے ان کو بات کرنے نہیں دی ہے، اور یہی کام آپ میرے ساتھ کریں گے. دیٹ از دا ریزن کہ آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو پروسیڈ، بیکاز آپ کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. آپ ایک اصول بناتے ہیں، اس اصول کو ہی توڑ دیتے ہیں، کوئی اصول ہے ہی نہیں آپ کا. آپ کہتے ہیں جی ہماری مرضی کا جواب دو. بھئی آپ کی مرضی کا جواب ہمیں لکھ کے دے دو کہ ہمیں یہ جواب چاہیے، یہ والا اس طرح کا، یہ الفاظ جو ہے نا یہ والے جواب میں ہمیں چاہیے. یہ آپ ویسی باتیں کر رہے ہیں تو اس کا کوئی علمی نتیجہ نہیں نکلے گا پیارے بھائی. کوئی بھی ہوگا نا، کوئی بھی بات کرنا چاہے گا، چاہے وڑائچ صاحب بات کرنا چاہیں، چاہے کوئی بھی بات کرنا چاہے، ٹھیک ہے، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. موسیٰ صاحب میں تو پہلی دفعہ اس حوالے کو سن رہا ہوں. اب آپ سمجھتے ہیں کہ میرا تو اس میں کوئی ایجنڈا ڈریون نیریٹو نہیں ہے کہ جو بڑا سا معذر دیکھیں بڑا ایسا میں چاہتا ہوں آڈینس سمجھے اس چیز کو. آج ہم اس بات کو حل کریں. بڑا صاحب آپ میں اپنے کسی بھائی سے ریکویسٹ کر لیتا ہوں ایک سیٹ بنائیں، ٹروتھ سیکر بھائی کو اوپر بلائیں، ٹھیک ہے، اور موسیٰ بھائی اور ٹروتھ سیکر دونوں مل کر ہمیں وہ ورژن دیں جس کے اندر کوئی ڈیفرنٹ بات لکھی ہوئی ہے، اور اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. ہاں سیکر صاحب میں ایک دفعہ پھر وہ بات ضرور کہہ دوں کہ میرا یہ بغیر پلاننگ کے یہ ٹاپک یہاں پہ انٹرجیکٹ آیا ہے. میرا اس میں کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ میں مرزا صاحب کو گارڈ چو کروں یا موسیٰ صاحب آپ کو کوئی گارڈ چو کروں. اور میں تو اس ٹاپک کو پہلی دفعہ میرے لیے تو ہے I haven't heard this topic before. تو میرے لیے تو اس کی اتنی ہی اہمیت ہے ایک علمی کہ what is the fact about this thing. That's all it is. You are negating yourself کیونکہ تھوڑی دیر پہلے نا آپ نے خود کہا تھا جی کیا آپ نگیٹ کر رہے ہیں اپنے ہی آپ کو، کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ مرزا صاحب جہاں پر پکڑے جائیں، مطلب یہ الفاظ شاید یہ نہ ہوں، لیکن آپ نے یہ بات ضرور کی تھی کہ جہاں مرزا صاحب کی چیز عیاں ہو جائے تو آپ لوگ انصافی سے کام نہیں لیتے، ٹھیک ہے، یہ آپ نے الفاظ یوز کیے ہیں تھوڑی دیر پہلے. تو ناؤ یو آر سیئنگ کہ میں تو اس طرح کا کوئی کام کرنا ہی نہیں چاہتا جس سے، تو دس از واٹ یو آر، ٹھیک ہے، دس از واٹ یو آر، یو آر نیگیٹنگ یور سیلف رائٹ ناؤ. کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے کہ ہم مرزا صاحب جہاں پر عیاں ہو جاتی ہیں ان کی بات تو آپ لوگ ناانصافی سے کام لیتے ہیں. یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا تھا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں میں تو اس طرح کی کوئی بات کر ہی نہیں رہا کہ جس سے مرزا صاحب گاڈچو ہو جائیں یا ایسی کوئی بات ہو جائے. تو I don't understand which one of your version is correct. موسیٰ صاحب میری سیکر صاحب کیا میری کوئی آپ سے کسی طرح کی بھی کوئی واٹس ایپ پہ کوئی کولیبریشن ہوئی ہے کسی سے یہاں پہ پینل پہ؟ اور میرے پاس اس وقت 4:04 ہوئے اور میرے پاس سحری کا ٹائم شروع ہو چکا ہے. یہ F16 نام کا بندہ کھلوا کے گیا بائبل آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، وہاں سے کام سٹارٹ ہوا. اب آپ دیکھ لیں موسیٰ صاحب. اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا صاحب، پہلے یہ ایشو تھا ٹروتھ سیکر کو بات نہیں کرنے دی، پھر یہ ایشو آ گیا، اب دوسرا ایشو. اصل موضوع کے اوپر بات کب ہوگی؟ دیکھ لیں F16 نے نہیں فار دا ریکارڈ، چونکہ ساری چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ یوٹیوب کے اوپر سیشن پڑا رہے گا. موسیٰ صاحب F16 صاحب آپ کے آئے احمدی، انہوں نے آ کے اس ٹاپک کو اوریجنیٹ کروایا ہے، اس سے میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے ایٹ آل. جب یہ ٹاپک آ گیا سیکر صاحب نے مجھے صرف اتنی آواز دی ہے
کہ میں یہ حوالہ پڑھنے لگا ہوں, آپ میرے ساتھ اس حوالے میں اٹینٹو رہیں کہ جیسے ایک بندہ بات پڑھتا ہے دوسرے کو پوچھتا ہے ہاں جی یہ بات آپ کو سمجھ آئی, ایسے ایسے اس سٹائل میں صرف میری اتنی انوالومنٹ ہے. when he forced me in it, پھر ظاہر ہے مجھے توجہ کرنی پڑے گی, جب ایک بندہ پڑھ رہا ہے مجھے سوال پوچھے گا تو then forcibly I have to be attentive. یہ حوالہ موسیٰ صاحب میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا ہے اس طرح سے میننگ, اور میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس میں, کسی قسم کا میرا کوئی ایجنڈا بڑائی صاحب مدعے پہ آئے پلیز, مدعا پیچھے رہ گیا. بڑائی صاحب عرض یہ ہے کہ آپ جب نتیجے نکال کے سٹیٹمنٹس دینا شروع کر دیتے ہیں نا بحیثیت ہوسٹ, تو دین تھنگز آر ویری کلیئر. ٹھیک ہے, آپ جب نتیجے نکال کے بتانا شروع کر دیتے ہیں. بڑائی صاحب آئندہ ایسا مت کریے گا پلیز, آئندہ چلے یار میں اپنا نتیجہ واپس لیتا ہوں. میری اتنی ہی دلچسپی ہے کہ علمی تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے کہ ایک مدعا میرے سامنے انریول ہوا ہے, I want to know کہ اس کی حقیقت کیا ہے. That's all it is. میں نے 5 سے 6 دفعہ ان کو ریکویسٹ کیا کال کی, وہ نہیں آ رہے. یہ ٹروتھ سیکر کا بھی کالنگ کارڈ ہے, وہ اس طرح کرتے ہیں, جب ان کو بلاتے ہیں موسیٰ صاحب تو وہ نہیں آتے, یہ ان کا پرماننٹ ان کا سارے برے کام ہم کرتے ہیں, آپ لوگ تو بہت اچھے ہو, آپ لوگ بڑے صاف ستھرے ہو, سب بہت پیارے ہو. ٹھیک ہے, سارے گندے کام ہم ہی کرتے ہیں, ساری برائی ہم میں ہے. ٹھیک ہے موسیٰ صاحب اجے 3 دن نہیں ہوئے تو آپ نے یہی تو رونا شروع کیا اتنی دیر سے. آپ نے بڑائی صاحب اور رو کیا رہے ہیں آپ کہ جی احمدیوں کو ہم بلاتے ہیں تو احمدی آتے نہیں ہیں, تو یہ ہو جاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. کبھی پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ جی آپ ناانصاف ہیں, آپ ناانصافی سے کام لیتے ہیں. میرے پر بھی آپ نے سٹیٹمنٹ دے دی آتے ہی کہ جی آپ ناانصافی سے کام لے رہے ہیں. چلو جی موسیٰ صاحب آپ سے اتنی لمبی ابھی تک بات کیوں پیسفلی ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کم از کم ایگری نہیں کر رہے, لیکن گفتگو تو انڈلج کر کے کر رہے ہیں نا. ہم ڈیفر کر رہے ہیں لیکن کم از کم وی آر ہیئرنگ ایچ ادر. بھائی تو انہوں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ ٹروتھ سیکر صاحب تو بات سنتے نہیں نا, وہ نہیں سنتے یار. دیکھیں وہ پوائنٹ اپنا, ان کو پوائنٹ تو دینے کا حق ہے نا. بڑائی صاحب پوائنٹ دینے کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ آگے لے کے چلیں. یہ نہیں آپ کے کتنے لوگ بات میں بیچ میں بول رہے ہیں, لیکن میں نہیں مدعا ہی نہیں ختم ہو رہا. یہ کیا پک سے آپ چل رہا ہے, بیچ میں بولے جا رہے ہیں. پہلے کوئی بول رہا ہے, کبھی سیکر بول رہا ہے, کبھی اس کو نیچے اتار دیں, بات نہیں کر آپ سکتے. موسیٰ صاحب ایک سیکنڈ, نیچے اتار دو. سیکر صاحب ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیں. موسیٰ صاحب اب ٹروتھ سیکر تو نہیں آ رہے مائک پہ. ناؤ واٹ وی ڈو, No, what you should do is you should stop making statements کہ بھائی آپ ایسے ہیں, آپ ایسے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے سٹارٹ کر پتہ ہی نہیں ہے, جب آپ کو بات کا پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے کہا ہے سر, آپ نے کہا ہے ٹھیک ہے, جب آپ کو پوری بات کا پتہ نہیں ہے تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا. یار میں اپنی سٹیٹمنٹ واپس لیتا ہوں موسیٰ صاحب, آئی اپالوجائز. خدا دا واسطہ جی پلیز ٹاپک پہ آ جائیں آپ. ٹروتھ سیکر صاحب ایز ریفیوز ٹو کم, یو آر ہیئر, تو پلیز لیٹس موو آن. ایک سیٹ خالی رکھیں جی. مجھے تھوڑی سی بات کرنے کا موقع دیجیے پلیز. ایک منٹ عبدل صاحب, بالکل عبدل بھائی ویلکم آپ کو پیارے بھائی, ویری ریسپیکٹفلی. لیکن موسیٰ صاحب کو تھوڑا سا ہم نے ان سے چاہ رہے ہیں کہ ہماری ہیلپ کر. بڑائی صاحب میرا یہ سوال ہے, میرے سامنے اس ٹائم کنگ جیمز ورژن بھی کھلا ہوا ہے, میرے سامنے اس ٹائم لیوک کھلی ہوئی ہے, سب جو ورژنز ہے نا. کائنڈلی اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ فریسی کے گھر جب جیزس گئے تھے اور وہ عورت وہاں پہ اس محلے سے آئی تھی اور وہ پیروں پہ بیٹھی رہی, اس نے پیروں پر عطر ملا, یہ اس کے علاوہ اگر کوئی یہ شخص یہ کہہ دے کہ وہ فحاشہ عورت کے گھر گئے تھے جیزس جو تھے, اور وہ عورت جو ہے وہ ان کے سر پہ بھی تیل ملتی رہی اور حرام کاری کی تل سے جیزس کو مزہ آتا رہا, تو کیا کہیں گے, یہ بائبل کے اوپر بھی ڈس آنیسٹی کی گئی ہے, بائبل پہ بھی جھوٹ بولا گیا کہ نہیں؟ جی نہیں وہ تو خیر ایویڈنٹ ہے نا, اس سے تو اب ظاہر ہے. جواب میں دیتا ہوں جی. ہاں جی عبدل صاحب دے دیں. جی جی افضل وڑائچ صاحب, مجھے بات کرنے کی اجازت ہے؟ بالکل 2 منٹ لگا شرمندہ کر رہے ہیں آپ. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. پھر بھائی بات یہ ہے کہ میرے خیال کے مطابق سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے ہیں نوجوان, اور ایک حضرت مرزا صاحب کی کتاب کی بات ہو رہی ہے, اور افضل وڑائچ صاحب اس کو جاننا چاہتے ہیں کہ سچائی کیا ہے, اسی لیے یہ ساری بحث ہو رہی ہے. تو افضل وڑائچ صاحب یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ کتاب میں لوں گا, میں خود پڑھوں گا, میں اس کے بعد بات کروں گا. مجھے یقین ہے کہ افضل وڑائچ صاحب بلائنڈ نہیں ہیں, وہ کتاب کو پڑھ سکتے ہیں, مگر وہ چاہتے نہیں تحقیق کرنا. تحقیق کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے, درست طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب
جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ لی جائے یا ڈاؤن لوڈ کی جائے, اس کو پوری کو پڑھا جائے, پھر آ کے بات کی جائے کہ بھائی یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ یوں نہیں یوں ہے بات, میں نے خود پڑھی ہے, تو یہ کیوں نہیں کرتے اس طرح؟ جی ابھی کا بات اتنا میں جواب دے دوں افضل بھائی. بات یہ ہے کہ ان براڈز کے اوپر میری براڈز, اور آپ گواہی لے لیجئے گا جو میرے ساتھ میرے احمدی بھائی بیٹھتے رہے ہیں, میری براڈز پیورلی علمی ہے, پیورلی علمی. میں لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے براڈ کو ہوسٹ کرتا ہوں, اور جو گپ شپ کی براڈ ہوتی ہے اس کے اوپر میں لکھتا ہوں باقاعدہ, اس کے اوپر میں LITE لائٹ براڈ کا ٹاپک لگاتا ہوں. ایبسولوٹلی 100%. میری ہر براڈ جس کے اوپر LITE لائٹ نہیں لکھا ہوتا وہ ایبسولوٹلی لرننگ پرپس سے ہوتی ہے. ایک بات. دوسری یہ پتہ نہیں کوئی اچھا دوسری بات یہ عبدل بھائی کہ یہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ لرننگ ہی کا میکانزم ہے. آج کے دور میں اگر کوئی کہے کہ میں جا کے کتاب کھولوں, جبکہ ایک کلاس روم کا انوائرمنٹ آلریڈی کریٹ ہوا ہے. اس وقت ایک ایسا شخص بول رہا ہے جس نے ہزاروں گھنٹے اپنی ریسرچ, اور اس کے ساتھ اور بندے یہاں پہ رائٹ ناؤ لائیو موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں گھنٹے اپنے زندگی کا خرچ کر کے ان موضوعات کے اوپر ڈیپ تحقیقات کی ہوئی ہیں علمی تحقیقی پوائنٹ آف ویو سے. میں بدقسمت ہوں گا کہ میں ان کی ریسرچ سے فائدہ اٹھانے کی بجائے میں خود ٹکریں مارنی شروع کر دوں. عبدل صاحب یہ میں اگین میرے پاس اس وقت 4:12 ہے, سحری کا ٹائم ہے, روزے میں سارے رکھتا ہوں اور میں بالکل سحری میں ہوں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں بات سچ اور حق بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کر رہا. بات ایبسولوٹلی لرننگ پوائنٹ آف ویو سے, نیت سے اس ٹاپک کو میں سمجھنا چاہتا ہوں. اور میرا لرننگ کا موسٹ پریفرڈ میکانزم یہی ہے کہ آن لائن جو چیزیں اویلیبل ہیں ان کو لیا, اور رائٹ اوے چیز پکی پکائی موجود ہے, مجھے ٹکرے مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب یہ لوگ اچھا اب طریقہ یہ ہے, اگر آپ موجود ہیں اور حوالے کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ یہ حوالہ جھوٹا تو نہیں پیش کر رہے, تو جب دونوں پارٹیز یہاں پہ موجود ہیں تو ٹروتھ سیکر بھی آ گئے. وڈائر صاحب میں صرف ایک کلیریفیکیشن دے دوں. اچھا مجھے بات ان کا جواب تو دینے دیں, جو بات انہوں نے کی ہے اس کا جواب دینے دیں. وڈائر صاحب نے غلط بات کی, میں ان کو کریکٹ. وڈائر صاحب یہاں پر مرزا صاحب کی کتاب نہیں کھلی, لیوک کھلی ہوئی ہے, لوکا کی انجیل. سر بالکل میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ جن کی ریسرچ ہے لوک کے اوپر, جن کی ریسرچ ہے پریزنٹ تو وہ کر رہے ہیں نا. میری تو خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں جو ریسرچ کی ہوئی, جنہوں نے ریسرچرز نے وہ میرے پاس خود لے کے چل کے آئے ہیں کہ اے کتاب اسی تینوں حوالہ بخانے ہیں. آپ خود موجود ہیں, موسیٰ صاحب یا ٹروتھ سیکر موجود ہیں, آپ مرزا صاحب کے حوالے کو ابھی آن سپاٹ ویریفائی کریں گے کہ اگر دوسری سائڈ جھوٹا حوالہ پیش کر رہی ہے من گڑھ چیز بنا کے, تو آپ اس کو ریبٹل دے دیں گے. تو میں کیوں جا کے ٹکر ماروں, پھر میرے پاس کیا جواز رہ گیا. بات یہ ہے افضل وراج صاحب, آپ سمجھدار آدمی ہیں, کسی بھی مخالف کی زبان سے جب آپ دیکھیں سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی کرسچن بات کرے یا کوئی یہودی بات کرے, تو آپ اس سے جا کے ویریفائی کریں گے کہ ہاں تم یہ بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھتے تھے, کیا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے. وہ تو غلط بات بتائے گا کیونکہ وہ مخالف ہے. اتنی عقل آپ کو نہیں ہے. آپ سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے تحقیق کرنی ہے ان حوالوں کے اوپر. اور بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے, ہمارے جو بائبل کے ایکسپرٹ ہیں, میر عبداللطیف صاحب نام ہے ان کا, پوری بائبل ان کو زبانی, ان کو بلائیں پلیز, ان کو شیئر کریں. آپ بات کریں گے وہ ایک سیکنڈ سے پہلے آپ کو وہ ریفرنس دیں گے. میر صاحب کو شیئر کریں براڈ. اچھا سنیں, میر لطیف سے حوالہ مانگے گے اور اس کے بارے وہ تو کہتا ہے کہ تم نے مینوں بہن دینی ہے, اس کو تے حوالہ مانگے میر لطیف سے, تو وہ یہ کہتا ہے. نہیں کہتا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ, یہ بکواس کر رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے, چوہان صاحب پلیز ماحول نہ خراب ہو جائے. انسان کو شرم آنی چاہیے بات کرتے ہوئے, اپنی عمر کا لحاظ کرنا چاہیے. عبدال صاحب 2 منٹ رک بھی جائے, میر صاحب کو براڈ شیئر کرے. میں بتاتا ہوں اگر افضل وڑائچ صاحب جیسا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا ہے کہ میں سنجیدہ ہوں اور میں لرننگ پوائنٹ سے بات کرتا ہوں اور یہ براڈ لگاتا ہوں, تو شام کو میر عبداللطیف صاحب تشریف لاتے ہیں طاہر کی براڈ پہ, اور یہ افضل وڑائچ صاحب بھی تشریف لاتے ہیں,
تو وہاں پہ آ کے ہم یہی بات میں نے لکھ لی ہے سارا والا جو آپ نے کہا نا کہ بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے یسوع کی توہین کی گئی ہے، بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ فریسی کے گھر گئے تھے، عطر پیروں پہ ملا تھا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں سے آ گیا، یہ ساری باتیں میں نے نوٹ کر لی ہیں۔ اور آج شام کو افضل وڑائچ صاحب حسب معمول تشریف لائیں گے، وہاں پر ہم بیٹھ کے یہ باتیں کریں گے اور اس کو ہم نکالیں گے اصل۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ جب افضل وڑائچ صاحب کے سامنے سچ آئے گا تو وہ آپ سب کے سامنے بھی بولیں گے کہ بھائی تم سب نے یہ غلط باتیں کی ہیں۔ ٹائم لگا لینا، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ہم سنتے ہی رہے بیٹھ کر وڑائچ صاحب، ہم کیا ادھر کیا پٹورے کھانے آئے ہیں؟ آپ کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے جب کوئی سچ بولنا شروع کرتا ہے جی اور نہیں، آپ کی وہ غلطی عبدل صاحب آپ کی بزرگ غلطی ہیں، کو واضح کرتا ہے تو آپ کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے، میں جانتا ہوں آپ کو۔ اچھا ٹھیک ہے، ہاں جی اچھا اگر آپ مجھے جانتے ہیں نا جی عبدل صاحب، اب مجھے موقع دیجیے۔ وڑائچ صاحب ایک منٹ، سیکر صاحب ان وڑائچ کو صاحب ایک پلیز، سیکنڈ میں صرف وڑائچ صاحب موقع دے دیں، ایسے نہ کریں، موقع دے دیں۔ اگر عبدل صاحب آپ مجھے جانتے ہیں نا، اور میر لطیف صاحب آپ کے نا میرے پاس 3 دفعہ مجھے جاننے ہی آئے تھے اس بارے میں، یہ 2 چلے گئے بندے، تیسرے آئے ہیں، چوتھے آئیں گے۔ یہاں پر لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام، چلے میں ابھی ادھر نہیں جاتا، یسوع کی بات ہو رہی ہے، جیزس کی، اور کہا گیا ہے کہ وہ فریسی کے گھر گئے تھے، اور یہ لکھا ہوا ہے کنگ جیمز ورژن میں بھی، اور لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ فریسی کے گھر اس کے محلے کی ایک عورت وہاں پہ آئی جو بدکار عورت تھی یا گناہ گار عورت تھی۔ بیوٹ لگائیے گا جی، کسی کا شور آ رہا ہے۔ یہ اس کا ورس نمبر بتا دینا لوکا کی۔ یہ شروع کرتا ہے 36 سے، آپ کھولیں لوک 36 سے شروع کریں اور پڑھتے رہیں 47 50 تک چلیں جائیں، ٹھیک ہے۔ وہ گئے فریسی کے گھر، وہاں پر وہ عورت آئی، اس عورت نے آ کر اس نے روئی، آنسو گرے پیروں پر، یہ لوک میں لکھا ہوا ہے، پوری میں نے بھی پڑھ کے سنائی ہے وڑائچ صاحب کو۔ مجھے یہ بتائے اس کے اندر کیا کوئی 2 نمبری کی ہے ہم نے کوئی جھوٹ بولا اس میں کہاں سے آ گیا؟ مخالف کوئی بات کرے تو مخالف کوئی بات کرے، کیا بائبل کے اوپر بھی ہمیں آپ کا ورژن چاہیے؟ آپ کھولیں بائبل سامنے لگائیں، ٹرسی کا سب کھول کے کیمرے پہ بائبل دکھائیں ذرا، سامنے کھولیں ذرا، کھول کے دکھائیں، اور اس کے اندر صرف یہ بتائے کہ وہ کس کے گھر گئے تھے اور عورت آئی اور پیروں سے اٹھی نہیں، یہ کیا لکھا ہوا آپ ذرا سب کو بتائے۔ اور جو شخص یہ کہہ دے وہ پیروں سے اٹھی اور وہ فریسی کے گھر نہیں گئے، ہی اس فحاشہ عورت کے گھر تھے، اس شخص کے بارے میں بتائیں کیا بائبل پہ اس نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ میں تو مرزا صاحب کا نام ہی نہیں لیا۔ اب یہ تو اصول تو اسٹیبلش کریں کہ بائبل میں کیا لکھا ہوا، پہلے وہ ادھر آ جائیں، وہاں پہ سچ سن لیں آ کے، سچ کو یہاں شرم آتی ہے۔ بات آپ کی ہو گئی ہے، میں نے سنی ہے جو آپ سنی ہے۔ ہمیں کیا پتا ہے کہ کس نے کس کتاب میں کیا لکھا ہے اس پیرے کے بارے میں، جو پیراگراف آپ نے پڑھ کے سنایا بائبل میں یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر کوئی یہ نہ یہ لکھے اور اس کے خلاف ایک الزام لگائے، وہ الزام کہاں پہ لگایا گیا ہے؟ وہ کتاب کدھر ہے؟ اس کتاب کا کوئی نام ہے جس میں الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فحاشہ عورت کے گھر گئے تھے؟ وہ کسی کتاب میں لکھا ہوا ہے نا، کہ آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کتاب کہاں ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ وہ پوری کتاب انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے یا نہیں؟ کیا افضل وڑائچ صاحب جو لرننگ پوائنٹ کے لیے وہ بناتے ہیں، براڈ لگائی ہوئی ہے، وہ لرننگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے کسی نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ نہیں یہ کام کرنا؟ تحقیق کرنے کا اصل اور درست طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس کتاب کے اندر کوئی الزام آپ لگا رہے ہیں، اگلا بندہ کہتا ہے جی وہ کتاب میں خود پڑھوں گا، اس کے بعد میں بات کروں گا۔ میں آپ کی بات کے اوپر یقین نہیں کرتا کیونکہ آپ مخالفین میں سے ہیں۔ اب میں اجازت چاہتا ہوں، میں مصروف ہوں، پھر بات کریں گے انشاءاللہ۔ آئیں پڑھتے ہیں مل کے، کتاب پڑھتے ہیں پوری۔ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے اس وقت، کیونکہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ نہیں پوری کتاب میں سامنے لیپ ٹاپ پہ کھولتا ہوں، پوری کتاب پڑھتے ہیں، آ جائیں بیٹھ۔ میں کہتا ہوں جب ہمیں موقع ملے گا ہم یہ بات ضرور، میں نے سارے پوائنٹ لکھ لیے ہیں۔ نہیں لکھ تو لیے آپ نے، لیکن اب وہ لکھ ہی رہ جائیں گے نا، تو آئیں پڑھتے ہیں۔ نہیں میں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ یہ تشریف لاتے ہیں ہمارے پاس اور روز آتے ہیں، حسب معمول آئیں گے۔ ادھر ہم نہیں آ سکتے نا جی، ادھر بیٹھے نا، نیوٹرل براڈ ہے، یہاں پہ بیٹھتے ہیں نا، یہاں پہ بیٹھے سارے۔ اچھا اللہ حافظ، السلام علیکم۔ عبدل صاحب
نہیں یہ اصل بات یہ ہے کہ لوکا میں بہرحال اس وقت جو ورشن ہے بائبل کا لوکا میں اس میں سر پر مالش کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے اس میں یہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت شکریہ. یہ تو اسٹیبلش کر لینا آپ یہی تو کہ میں کہہ اس رہا ہوں. میں اس نے یہ نہیں کہا کہ سر پر اس نے مالش کی. اب میرے خیال میں پاکستانی صاحب آئے اور he is a very learned guy. I must say that he is a very vocal learned guy and he talks like an intellectual, I would say. پاکستانی صاحب ویلکم ہو گیا آپ کو. تو بڑی زبردست قسم کی اکیڈیمک یہاں پہ ایک مہمہ چل رہا ہے, اگر آپ اس میں ہماری مدد کرنا چاہیں تھوڑی سی. جی السلام علیکم سب دوستوں کو. حضرت صاحب آپ بھی موجود ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا سیکر صاحب میں ان کو بریف کر دوں یا آپ کر دیتے ہیں؟ اب کر دیں بڑا نہیں مجھے صاحب, پتہ لیکن میری گزارش ہوگی بڑا صاحب, چھوٹی سی گزارش ہوگی, پلیز میں 80 دفعہ اپنا سوال دہرا چکا ہوں, ادھر ادھر مت جانے دیجیے گا کہ آپ کی بڑا صاحب آپ کی مونچھیں خراب ہیں, آپ کی بال سیٹ نہیں ہے, بڑا صاحب آپ کو طریقہ نہیں آتا. پلیز ٹاپک پہ رکھیے گا بڑا صاحب, مہربانی کریں. اچھا عدنان مطلوب صاحب بھی آئے ہیں, پاکستان بھائی آپ بھی آئے ہیں. ٹاپک یہاں پہ یہ بات تو ایک اگین ایک تو یہ یوٹیوب پہ لائیو سٹریم بھی میں کر رہا ہوں اور دوسرا وہاں پہ یہ پڑی بھی رہے گی, تو اٹ ول بیکم پارٹ آف دا ریکارڈ. آپ کی پاکستان صاحب بہت آوازیں آ شور آ رہی رہا ہے ہیں. آپ کا. پاکستان بھائی آپ کے تھوڑا مائک کو اوے کریں, کچھ اسکریچنگ ہو رہی ہے. اچھا یہاں پہ F16 آئے تھے, ایم دی وہ پرسن ہے F16 صاحب, وہ آئے تھے, انہوں نے آ کے اس ٹاپک کو انٹرجیکٹ کیا ہے اور کروایا ہے, ٹھیک ہے. اور انہوں نے بار بار ڈسرپٹیو بیہیویئر سے, اگین دوبارہ کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہوئی ہے آپ سن سکتے ہیں, ڈسرپٹیو مینر سے انہوں نے اس کو بار بار بائبل کا حوالہ دے کے, ایسے ہی ہے نا سیکر صاحب کے وہ بار بار کہہ رہے تھے فلانی بائبل کھولو فلانی بائبل کھولو فلانی. جی انہوں نے کہا تھا بتائیے یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا تھا, پھر میں نے کھول لیا کیا ایسے ایگزیکٹلی انہوں نے جب ایسے کیا سیکر صاحب نے, اور میں تو فون اوے رکھ کے آئی واز ناٹ اٹینٹیو ایٹ دیٹ ٹائم کہ ہو کیا رہا ہے. اب سیکر صاحب نے حوالہ کھولا, انہوں نے پھر مجھے بلایا کہ بھائی میں حوالہ پڑھتا ہوں, آپ میرے ساتھ اٹینٹیو رہیں, جیسے کہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے بندہ ساتھ ایکٹیویٹی میں, ریڈنگ ایکٹیویٹی میں. یہ ساتھ پڑھ رہے تھے, ساتھ انہوں نے مجھے پوچھتے رہے ہیں جیسے ایک استاد ساتھ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا ہے کہ ہاں جی سمجھ آ گئی ہے نا ٹاپک, یہ ہم نے یہ لائن پڑھی, ایگزیکٹلی دیٹ وے, وچ از اے ونڈرفل وے آف ریئلی لرننگ اینڈ ٹیچنگ. اچھا اب واقعہ انہوں نے پڑھا لوک میں سے, لوک کے پیج نمبرز بھی انہوں نے بولے کہ فلاں فلاں سے فلاں تک میں نے پڑھ رہا ہوں. یہ اس میں واقعہ ڈسکرائب کیا گیا. فریسا نام کا کوئی کریکٹر ہے, اس کریکٹر نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت پہ بلایا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فریسا نام کے شخص کے گھر چلے گئے دعوت پہ. اس دعوت پہ گئے تو کسی خاتون کو, اس گاؤں کی خاتون تھی, کوئی کردار کی اچھی وہ نون نہیں تھی, اس کو پتا چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں گھر میں آئے ہوئے ہیں, تو وہ اس گھر میں آ گئی. آئے اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, اس نے رونا شروع کر دیا ان کے پاؤں کے اوپر گر کے, تو اس کے آنسو ان کے پاؤں کے اوپر بھی لگے. اس نے اپنے بالوں سے ان کے پاؤں کو صاف کیا اور ان کے پاؤں کے اوپر عطر جو تھا وہ بھی اس نے لگایا. اب یہ ہے واقعہ جو نیریٹ کیا لوک میں سے, LUKE, لوک از ون آف دا بائبل ورشنز. اس واقعے کو سیکر صاحب مجھے بتا رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ میں تو پہلی دفعہ اس چیز سے آگاہ ہوا. انہوں نے کہا کہ کسی بزرگ نے اسی سیم واقعے کو اپنی کتاب میں لکھا ہے, جس میں انہوں نے اس واقعے کو اس طریقے سے پیش کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, وہ جو خاتون آئی تھی ادھر, اس خاتون فاشا عورت ہے وہ جس کو نیریٹ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک فاشا عورت کے گھر گئے اور اس کو انہوں نے, نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ معاف کرے, کہ اپنی گود میں بٹھایا. اور یہ نہیں لکھا ہوا, یہ جھوٹ بول رہا ہے, سیکر جھوٹ بول رہا ہے, یہ حوالے کے بغیر بات کر رہا ہے. میں آپ کے سامنے حوالہ پڑھ دیتا ہوں, ٹھیک ہے, بار بار آپ ایک چلے میں کٹ شارٹ کر دیتا ہوں, میں اینڈ کر دیتا ہوں اس بات کو. وہ یہ میں مختصراً کہہ دیتا ہوں ایک ڈیسنٹ طریقے سے کہ اس واقعے کو الٹ پلٹ کر کے پیش کیا گیا ہے اس بزرگ نے جنہوں نے یہ لکھا ہے.
اب ظاہر ہے میرا جو ایک خیال ہے، گمان ہے کہ وہ مرزا صاحب کے متعلق کی بات کر رہے ہوں گے، اس لیے چونکہ مرزا صاحب کے ماننے والے یہاں پہ موجود ہیں، اٹس اونلی فیئر کہ ان سے بات پوچھی جائے جو ان کے متعلقہ ہے، تاکہ ایک ایون جو ہے وہ ایون ہینڈڈنیس جو ہے وہ برقرار ہے۔ تو سیکر صاحب، ٹروتھ سیکر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، پہلے بھی تھے۔ ٹروتھ سیکر صاحب اب یہاں پہ آپ خود ہی نیریٹ کر دیں کس کتاب میں وہ حوالہ ہے، کیا ہے، آپ پڑھ دیں یا جو بھی آپ طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ ٹھیک۔ جی، بات یہ ہے کہ کافی زیادہ حاشیہ رائی کی جا رہی ہے۔ جو حوالہ آپ کے سامنے موجود ہے لیوک میں، اسی حوالے کو استعمال کر کے جیوز نے کچھ الزام بھی بنائے، ٹھیک ہے۔ جو الزام بنائے اور یہ جو حوالہ ہے جو بائبل سے بھی دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ان کے سامنے دہرایا گیا ان عیسائیوں کے آگے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخت اچھا، اس گستاخی میں کر رہے تھے۔ اگین پہلے بھی آپ کو روکا تھا، بات موسیٰ صاحب سے بڑی ڈیٹیل سے ہوئی ہے، اب تک مضمون آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ ہمارا جو مقصد ہے اس گفتگو کا وہ صرف اتنا ہے کہ جن بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اس واقعے کے مندرجات کیا ہیں، اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تعلق ہے، پہلی وہ بات تو اس یہ ہماری ہے کہ گفتگو کا بائبل میں کیا موضوع نہیں لکھا ہے کہ وہ کہاں گئے تھے دعوت پر اور کہاں تیل وہ ابلا، یہ پہلے حضرت بائبل محمد سے صلی اللہ علیہ اسٹیبلش تو وسلم کرے یہاں نا۔ پہ موضوع گفتگو نہیں ہے، یہ بات بالکل طے ہے کہ اس کے اوپر اگر ہمیں آپ سے بات نہ بھی سننی پڑے تو ہم خود حوالہ نکال کے پڑھ لیں گے، لیکن یہ کام نہیں ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از ناٹ پارٹی آف ڈسکشن فار دا سیک آف دس ایونٹ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کو بالکل آپ ڈسکشن سے باہر رہنے دیں، وہ اس لیے کہ ان کا جو ذکر ہے اس قسم کے واقعے میں ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے شایان شان بالکل نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ ٹروتھ سیکر صاحب آپ پلیز اجتناب کریں، اگر نہیں کر سکتے تو اسی حوالہ خود پڑھ لینا جی، ایڈی جڑی انہوں نے توپ چلانی ہے اسی آپ چلا لینا۔ اوکے افضال صاحب دیکھیں، آپ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ان کے ناموس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ اس میں سچے دل سے آواز اٹھاتے ہیں، یا پھر آپ وہ کہتے ہیں نا کہ جو ایک دکھانے والے آنسو ہیں، یا وہ کرتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا تھا۔ اس پہ انہوں نے ایسے الفاظ کو توڑ مروڑ ٹروتھ کے سیکر حضور صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی ہم گستاخی اس کی۔ موضوع کے اوپر نہیں ہیں، آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے کانٹیکٹ سمجھ لینا، پھر آپ کو بات کی سمجھ آئے گی نا۔ میرے بھائی، اس کانٹیکس کا کانٹیکٹ تعلق سمجھ لیں، اس عبارت سے کوئی تعلق نہیں ہے ہے اس نا، وقت۔ یہ عبارت اس کانٹیکس میں ہے نا۔ سیکر صاحب تسی سسپینڈ کر دو، میں نہیں بڑائٹ صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں، تعلیم میں نہیں میں جلانا چاہتا۔ حوالہ پڑھنے سے پہلے آپ کو کانٹیکس بتا رہا ہوں نا، بڑائٹ صاحب کانٹیکس آپ کیا نے ہے۔ مجھے مخاطب کیا نا، تو اب دوسرے کا حق بنتا ہے کہ وہ جی سیکر صاحب، آپ میری طرف یار سے مجھے اس بات سیکشن کو پوری یہاں کرنے پہ تو اینڈ کر دینا، دیں، مجھے کیونکہ اس کا بات تو کوئی پوری مقصد آپ کرنے نہیں کی ہے۔ ہی دے۔ بات ہے، آپ ہی بات کرو گے، مجھے انہوں نے مخاطب کیا، مجھے اپنا مخاطب میں بیچ جو میں بیٹھے بیٹھے ادھر مخاطب کیا، یہ صحیح جو ہے وہ ٹروتھ سیکر اچھا صاحب کنورسیشن ہو رہی ہے نا، یہ صحیح بات چیت فریڈم ہو آف رہی ہے نا، سپیچ ہے۔ پلیز۔ بڑائٹ صاحب میں یہ نہیں پوچھ رہا، میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا، میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بائبل میں کیا کہا، بائبل میں کیا لکھا ہوا ہے، یہ تو ان کو کہ پڑھ کے بتائیں، اسٹیبلش تو کرے بائبل میں وہ کس کے گھر گئے تھے، وہ عورت کہاں بیٹھی رہی، یہ تو بائبل سے پڑھ کے بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم جائیں گے بعد میں، پہلے بائبل تو کھول میرے بھائی۔ پوری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، آرام سے پیشنس سے سنیں، ساری سمجھ آ جائے گی۔ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں لوکا میں جو لکھا ہوا ہے۔ پڑھ دیں، خود طارق صاحب پڑھ دیں میرے وہ بھائی۔ آلریڈی انہوں نے پڑھا ہے، ہاں جی۔ وہ کہتے 7 چیپٹر ہے لوکا کا، اور 36 ورس سے شروع ہوتا ہے۔ پھر کسی فریسی نے اس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا، پس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا، تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ مرمر کے عطر دان اور اس میں عطر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی، اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے، اور ان پر اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا، اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون ہے اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا کہ شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد، کہہ۔
اور پھر 44 میں ایک اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمون سے کہا کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پوچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑے۔ تو نے میرے سر پر تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اس لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھا تھا اپنے جی میں کہنے لگا یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ جی اس میں تھوڑی سی جزاک ٹرانسلیشن اللہ، انہوں نے یہی لکھا صحیح ہوا ہے نہیں انگریزی کی، میں بھی۔ اس میں بالکل ٹرانسلیشن تھوڑی صحیح نہیں تھی جی، میں تھوڑا سا کلیریفائی کرنا آپ چاہتا پڑھ ہوں۔ دیں، آپ لوگ پڑھ ہاں دیں، جی، پڑھ دیں۔ یہاں پہ ٹرانسلیشن تھوڑی صحیح نہیں ہوئی۔ ہاں جی، لوگ یہاں پڑھ پہ دیں۔ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ نہیں مینشن ہوا کہ وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی تھی اور تیل لے کے کھڑی ہوئی تھی۔ مقصد یہی تھا کہ سر پہ تیل لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ اس تیل لگاتے ہوئے جب اس نے لگانا شروع کیا، اس کے دوران اس کے بالوں سے جو وہ گرا ہے پانی جو ان کے پاؤں پہ، اور پھر سے پاؤں اپنے بالوں سے صاف کیا۔ مطلب انگلش میں ہے، میں آپ کے یہ بالوں پر تیل لگا رہی تھی جیزس کے، آپ یہ کہہ رہے ہو؟ یہ سن لینا، یہ آپ خود ہی بتائیں، آپ دیکھیں یہ لکھا ہے، میں آپ کو پڑھ کے آئے ہوئے صدقے ہے پیاجے کو کوئی پڑھ گیا۔ when one of the یار آپ کو کیا پرابلم ہے یار؟ بادشاہ پڑھے۔ اتنے تم سڑے بلے بیٹھے رہتے ہو، تم سے بات ہی نہیں ہوتی۔ چلو دیکھیں یہ لیوک میں لکھا ہوا ہے 36 میں، when one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was eating at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him, this is an important point. اگر اس نے پاؤں پہ تیل لگانا تھا تو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے، آپ جب سر پہ تیل لگانا ہوتا ہے تب یو اسٹینڈ بیہائنڈ، ٹھیک ہے۔ ایز شی اسٹوڈ بیہائنڈ ہم ایٹ ہز فیٹ ویپنگ شی بگین ٹو ویٹ ہز فیٹ ود ہر ٹیئرس۔ دیکھیں تیل لگانے آئی ہے، کدھر تیل لگانے آئے گی؟ ظاہری بات ہے بالوں پہ تیل لگانے آئے گی نا، لیکن وہ روتے روتے اس کے آنسو جو ہیں پاؤں پہ گرے۔ اور پھر آگے دیکھو، دین شی وائپڈ them with her hair, kissed them and poured perfume on them. اس کے بعد اس نے پھر جب وہ پیچھے آگے کھڑی ہوئی ہے، یہاں پہ ذکر نہیں ہوا ایگزیکٹ کے بالوں پہ وہ تیل لگا رہی ہے، لیکن بات وہی بن رہی ہے، بالوں پہ تیل تو نہیں نہ لگایا، تیل لگا رہی ہے، تو نہیں لکھا ہوا۔ اس کے بعد پھر اس کا جو ہے وہ پھر روتے روتے اس کے آنسو گرے ہیں، پھر اس نے بعد میں پاؤں صاف کیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے یہ بات بالکل نکل رہی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود نے جو ان کا جو حوالہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ اپنی طرف سے حاشیہ رائی کر کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں ڈالی آ رہا تھا۔ وہ یہ ہے، پہلے لیوک پہ تو بات ہو لے، آگے چلتے، ابھی کیوں جا لیوک پہ تو بات کر لے پہلے یار، بات کو ختم بھی کرو، تم بات کمپلیٹ بھی کرنے دیا کرو بھائی، ہماری بات ہے نا، لیوک پہ بات تو کر رہے ہیں پہلے بھائی، جو ان کا حوالہ ہے وہ بھی سامنے آ جائے نا بھائی، بات لے آتے ہیں اس کو بھی، پہلے لیوک پہ بات تو کر لیں، بات مجھے کمپلیٹ کرنے دو، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں کر لینا۔ فریڈم آف سپیچ جو ہے نا آپ لوگوں کا، بات ہی کمپلیٹ نہیں کرنے دیتے۔ اچھا پڑھ دو۔ ٹروتھ سیکر یہاں جو ابھی آپ نے پڑھا ہے اس میں بالوں کے اوپر لگانے کا تو ذکر نہیں ہے بھائی، لیکن وہ وہی بنتی ہے نا جی، کھڑی کیوں ہوئی ہے؟ وہ تیل لے کے آئی ہے، ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے، اس کے بعد پھر وہ جو ہے روتے روتے پھر وہ گرا ہے، آنسو گرے ہیں اس کے پاؤں پہ، حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پہ آنسو گرے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، لیکن بالوں میں تو نہیں تیل لگایا نا۔ روتے روتے بھائی تو پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے، اسی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے۔ بھائی ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں جو حوالہ پڑا ہے اس میں بالوں پہ تیل لگانے کا ذکر نہیں ہے۔ مجھے نہ کاٹیں، مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ آپ باقی اپنا جو ہے عقل کو اپنے قید میں رکھ کے تو جو مرضی کہتے رہیں، لیکن مجھے بات کرنے دیں۔ تو وہ یار آگے بڑائٹ صاحب باری باری گل کراؤ، کی تقریر چھیڑ کے بہ گیا ہے بھائی، بائبل پہ بات ہو رہی ہے، پہلے اسٹیبلش کر دے، بات کمپلیٹ کرنے دو بھائی۔ اچھا موقع دینا جی، ایک منٹ ذرا آپ کر لینا نا بھائی کمپلیٹ بات۔ حوصلہ نہیں ہے، بس ساری بات کو بھی سننے کا صاحب بات کو آپ ہی نے کنکلوڈ کرنا ہے۔
ट्रूथ अच्छा सीकर जी। साहब, कंक्लूड करने दे बात ना। तो आपने कंक्लूड करना है, आप क्यों रश कर रहे हैं वैसे? सबर कर लो ना, भाई बाइबल की मुझे बात अफजाल कर रही कंक्लूड हो, तो करने दे, बिल्कुल आपकी किताब मेरे अफजाल बाद साहब, बात कर लीजिएगा। अफजाल साहब, जनाब अफजाल साहब, हेलो आपके हेलो। नजदीक किसी फाहिश औरत का अच्छा सर पे हाथ फेरना ममनू है और पाँव पे हाथ फेरना या तेल मलना वो जायज है, वो जायज है आपके नजदीक? हेलो हेलो। अपना अदनान साहब, बात ये नहीं हो रही, बात हो रही है कि वाक्य में क्या लिखा है और वहां क्या लिखा है, उसके बाद हम अपना तबसरा कर नहीं, लेते उसका हैं। इम्पैक्ट लेकिन सेम है एक- ना, चाहे बल्कि पाँव पे फेरने का असर ज्यादा है। यार अगर बड़ा कोई साहब, कोई मुझे प्यारे बात भाई तो दे अदनान ना, साहब, ये क्या उसके दोनों पाँव बदल चूम रहे रहा हैं? है, भाई ये वो तो है भी वो एस्टेब्लिश कर इस लें कमाश की कि औरत। हवाले में सर सर में एक सेकंड, तेल डालने का जिक्र नहीं है, ये तो जिक्र नहीं, एस्टेब्लिश कर उससे लें। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अदनान साहब, असल हाँ, चीज कोई क्या फर्क है? नहीं अदनान साहब मेरी बात सुन नहीं, लेना। असल चीज क्या है कि क्या अदनान औरत साहब ऐसी एक फौश दफा, औरत को कोई यार करीब मेरी अपने आने देता है ऐसा शख्स? अदनान साहब प्लीज वो जो गुजारिश दूसरा है शख्स भी कह रहा ना, था मैं कि आशिया, ऐसी जो बाजारी औरत अदनान है साहब, अदनान उसको साहब, करीब क्यों आने दिया जाए? अदनान साहब सुन ले, अफजाल ना मैं साहब कोई आशिया राय कर रहा हूँ, ना मैं फ्रीडम ऑफ तबसरा। स्पीच के नाम पे मुझे उससे बात फर्क पूरी नहीं करने पड़ता दें। ना, चाहे तेल सर पे मला जाए चाहे देख पाँव पे लें पड़ा कि आप जाए, मूसा बात साहब, एक ही है। मूसा साहब अब आप सुन लें और देख लें, ये है, अफजाल साहब, आपसे कितनी आपको लंबी बात फ्रीडम हुई ऑफ है, स्पीच का इसलिए फ्रीडम ऑफ कि स्पीच का आप कम से वास्ता कम है, बात, मेरे बात साथ पूरी आपका करने झगड़ा दें। भी होता रहा है, लेकिन बात तो कम से कम आप हाँ करना तो जानते हैं। मोहतरम अफजल साहब, बात एक इससे कोई अब नतीजा ये नहीं लोग निकलना, बात नहीं आप कर इससे रहे, जो भी बात अखज करेंगे ये उसको आप लोग मुझे इस वक्त डिसरप्ट कर रहे हैं, हर बंदा देख सकता है अच्छा कि चलें अफजाल साहब, एक आपको ऑर्डरली फ्रीडम ऑफ प्रोसीडिंग जो स्पीच चल का रही है, ये वास्ता लोग है, मुझे पार्टिसिपेट नहीं बात कर पूरी रहे, करने दें। ये लोग बुलडोज कर रहे हैं और डिस्ट्रॉय कर रहे हैं कन्वर्सेशन को। मैंने अभी तक एक लफ्ज भी तबसरा नहीं किया, जो लूक का टेक्स्ट मैंने सुना है। ट्रूथ सीकर साहब, मैंने भी तबसरा करना होता है, मैं कोई आशियारा मौका नहीं दो, कर रहा, आपके यूट्यूब साथ के बैठा ऊपर हूं, आराम सवाल से मैं मुझे उठाया बात तो थी। कंप्लीट करने दें। भाई एक मिनट ठहर जाओ, मैंने मिर्जा या साहब अल्लाह, का हवाला ट्रूथ सीकर मुंह में मेरे ना, मैंने अभी हाँ मिर्जा गाली साहब दो का दो, गाली हवाला गाली पेश इसी नहीं काबिल हो। किया। बड़ाई साहब, सही मिर्जा पक्के साहब मौलवी का बन गए हो। मैंने नाम अभी नहीं लिया, मैं ल्यूक की बात इसीलिए कर रहा हूं कि अभी मैंने पंक्चर ट्रूथ लगाने की सीकर कोशिश ही नहीं साहब, करने दी। आप तुम्हारे वो आप जो साथ साथ चले, दिमाग का जहाँ जो पे बात हो रही है उस बात उलझा को हुआ है ना अभी, तुम्हारा दिमाग, वो सारा यार मैं इसको एक म्यूट ही लगा बचत लें में या क्लियर फिर कर मैं देता क्या, हूँ, हम इतना चले टाइम जाते ना हैं यार, ये वेस्ट तो करो लोगों तमीज ही का। नहीं, इनको बात करने की। ये जो अच्छा, उलझन एक पैदा कर रहे हो ना, मैं अभी क्लियर अच्छा, मैं अनाउंसमेंट कर दूं, ये टाइम वाइज बात करते हैं, एक तो दूसरा मैं अनाउंसमेंट ये कर लूं, टाइम लगा दें और मुझे बात कंप्लीट करने दें। जी मैं प्लीज, टाइम लगाता हूँ, आपका टाइम लगाता हूँ। फ्रीडम ऑफ अच्छा, बड़ाई स्पीच मैं साहब, एक अनाउंसमेंट सेकंड, कर दूं, सीकर एक साहब, मिनट, सीकर साहब मैं करते अनाउंसमेंट मुझे कर भी दूं, अनाउंसमेंट बीच कर में दूं, टाइम दें, इनको भी सर दें, मेरे प्लीज भी 2 मिनट रखें। जी, मैं अनाउंसमेंट कर दूं, मेरी खुदा के लिए अनाउंसमेंट सुन रहे हैं। नीचे मूसा साहब आप हैं, पाकिस्तान भाई आप हैं, जमात अहमदिया के कोई और भी जो नीचे लिसनर में मौजूद है, गवाह रहे कि हम एब्सोल्युटली ईमानदारी से इस प्रोसीडिंग को प्रोसीड कर रहे हैं इसके साथ, और जो भी जमात का आ रहा है वो डिसरप्ट कर रहे हैं प्रोसीडिंग को और वो कोऑपरेट नहीं कर रहे। इनका रवैया भी देख ले, हमारा रवैया भी देख ले। चलें 2 मिनट लगा दें प्लीज। जी ट्रू सीकर साहब, आप इनको यार टाइम में मतलब उस मुझे बंदे 2 को मिनट लगा बिल्कुल, देना, वो मुझे देखे बात चुप करने ही नहीं दें। करेगा वो बंदा। भाई बड़ाई मैं साहब, बात कर रहा था, मुझे कहा गया कि 2 ल्यूक मिनट की लगाएंगे, बात आप 2 मिनट मुकम्मल लगाएं हो गई है जो आप रानी खजान पे भाग रहे हो, सबर तो करो, रानी खजान का नाम ही नहीं लिया किसी ने अभी तक। ताकि हकीकत ना खुले, है ना? नहीं चले, हकीकत शुक्रिया। आपने टाइम सीकर साहब, बैठे बैठे हुए मैंने हैं। टाइम लगा दिया है, मिनट बाय मिनट 2 चलते मिनट लग गए हैं। हैं। अल्लाह जी से देखिए दे दे जी, भी 2 मिनट आपके लगा, सामने बोलो। ये जो हवाला बाइबल का आया, साफ नजर आ रहा है कि वो पीछे खड़ी हुई, उनके जाहिरी बात है वो तेल उसके हाथ में है, वो बालों पे तेल लगाने के लिए खड़ी हुई। उस दौरान फिर आगे जो है वो बालों से वो रोने लग पड़ी और आंसू गिरे उनके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पाँव पे, और अपने बालों से उसने साफ किए उस औरत ने। यही बात एग्जैक्टली उन्होंने लिखी हुई है। बात यह है कि इन्हीं हवालों को लेके इस तरह के हवाले ज्यूज के भी मौजूद हैं जिस पे उन्होंने हाशियाराई की। अब इस कॉन्टेक्स्ट का जो हजरत मसीह मौऊद ने हवाला दिया है उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये गुस्ताखी कर रहे थे और एक हवालों को लेके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बयान करके एग्जैजुरेट कर रहे थे, तब हजरत मसीह मौऊद ने उनकी बाइबल से हवाले लेके और इसी तरह जो ज्यूज की जो बातें हैं मौजूद हैं बाइबल में, उनको सामने रखा ईसाइयों के। अब ये आपके सामने मैं हवाला पढ़ देता हूं, और ये सारा उन्हीं की जो उन्होंने अपनी बाइबल में लिखा हुआ है, और जिस तरह ज्यूज उस स्टेटमेंट्स को लेते थे वो सारा उन्होंने उसको कोट किया है। वो क्या है जो लिखा हुआ, ये है उनकी बुक में हजरत मसीह मौऊद की, आपका कंजरियों से मिलान और सोहबत भी शायद इसी वजह से हो कि जद्दी मुनासबत दरमियान है, वरना कोई परहेजगार इंसान एक जवान कंजरी को ये मौका नहीं दे सकता कि वह उसके सर पर अपने नापाक हाथ लगावे
اور زناکاری کی کمائی کا پلید عطر اس کے سر پر ملے اور اپنے بالوں کو اس کے پیروں پر ملے، سمجھنے والے سمجھ لیں کہ ایسا انسان کس چلن کا آدمی ہو سکتا ہے۔ یہ ایگزیکٹ حوالہ بائبل میں موجود ہے، یہ ایگزیکٹ حوالہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا مطلب ایسی بات ہے؟ باقی یہ جو الفاظ بازی اپنی سیکر جو لگا ہوا تھا کرنے کہ جی وہ جی گول میں بٹھایا، یہ سارا جھوٹا، ایسے جھوٹے لوگ ہیں، ایسی ٹائم ہو گیا بڑا صاحب، ٹائم ہو گیا، اپنی طرف سے باتیں بنائی جاتی چپ کرا دے۔ اب جتنا ٹائم میرا بھی ٹائم نہیں لگے گا کیونکہ اس نے تسلی سے پورا پڑھا تھا بائبل کا، تو میں پہلے بائبل کا پڑھوں گا، بعد میں آگے چلوں گا۔ پہلی بات وڈائر صاحب آپ نوٹ کریں کہ کہتے ہیں نا دل میں چور ہونا، اور اندازہ کرو۔ میں اناؤنس کر دوں کہ پہلے ٹروتھ سیکر نے بھی ٹائم کے بغیر بولے تھے، اس لیے ٹروتھ سیکر صاحب کا ٹائم جب میں روحانی خزائن پہ آؤں گا میرے 2 منٹ لگا دیجیے گا، جب میں روحانی خزائن پہ آؤں گا، ٹھیک۔ وڈائر صاحب ایک بندہ کرسی پہ بیٹھا ہے ریکلائنڈ، ٹھیک ہے جی، عورت آ کر پیچھے کھڑی ہوئی ہے، سر پہ تیل لگانے، کہتا اس کا نکلتا یہ کہ سر پہ تیل لگانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے، آنسو جا کر اس کے اڑ کے پیروں پہ پڑے آگے جا کے۔ وڈائر صاحب تسی کدی کسی تے پیچھے کھلوو جا کے، پیر کنے اگے ہوندے نے تہاڈے تو؟ اے کی برسات ہو رہی سی، آنسو آگے جا کے پڑ گئے۔ اچھا پھر آنسو آگے جا کے پڑے، اس نے تیل چھوڑ دیا اور جا کر وہ جو عطر پیروں پہ بننے لگ گئی۔ بے وقوفی کی انتہا دیکھو، اس کو کہتے ہیں کانڈ، اس کو کہتے ہیں دل میں چور۔ چونکہ مرزا غلام احمد نے لکھ دیا ہے کہ سر پر تیل ملا، بائبل میں جو نہیں لکھا اس نے وہ بھی بولا، اس کو کہتے ہیں انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی، بائبل پہ بھی جھوٹ بولا۔ اب یہ دیکھو، اس کو ہے تمیز بیچ کے اندر منہ کھولنے کی؟ تمہارا ٹائم لگا ہوا تھا جب تم بائبل پہ بات کر رہے تھے؟ ہاں لگا ہوا، چپ کر منہ بند کر کے بیٹھو ادھر۔ ٹروتھ سیکر صاحب آپ کا شروع میں ٹائمر نہیں تھا لگا ہوا، بڑائٹ صاحب اس کے اوپر بیچ میں رو پڑا، یہ دیکھو رو پڑا یار، تھوڑا سا ڈیکورم کے اندر وہ پھر روتا ہی ہے۔ بڑائٹ صاحب سیکر صاحب بات ساری تقریباً مکمل ہو گئی، اب آخر میں ڈسٹرپٹ نہ ہو جائے۔ میں کہہ رہا ہوں بیچ میں نہ ٹوکے، مجھے پتہ ہے وہ یہی کرے گا کہ پاؤں پہ تیل ملنا زیادہ غلط ہے۔ ٹروتھ سیکر صاحب یو ول پلیز، عقل مت ماری گئی ہے کہ الزام ٹروتھ سیکر صاحب آپ ریسپیکٹفلی پلیز بات سنیں گے جیسے ہم سب نے آپ کی بات سنی۔ آمنے آرام سے زناکار عورت کا موسیٰ صاحب آپ دیکھ لیں، ٹروتھ سیکر صاحب وہی کر رہے ہیں۔ اتنا تو قابل ہے اس بیچارہ، اتنا سا تو ٹروتھ سیکر صاحب گفتگو نہیں کرتے، گفتگو کو ڈسٹرائے کرتے ہیں۔ اچھا میوٹ لگانا بھائی، جتنا قابل ہے نا اتنا ہی۔ اچھا ٹھیک ہے، میوٹ لگاؤ۔ اچھا وڈائر صاحب دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک مطلب جو انسان ہوتا ہے نا جس میں تھوڑا سا شعور ہو، وہ آگے جا کے لکھا ہوا ہے، وہ جو پڑھا طارق صاحب نے بھی، وہ کہتے ہیں جب سے میں آیا ہوں تو نے تو میرے سر پر تیل نہیں ملا۔ اس کا ٹائم تو لگائیں یار، یہ کیا بدتمیزی تو ہے؟ ٹائم میرا لگایا ہوا تھا نا، تمہارا بڑا بدتمیز ہے یہ۔ جب روحانی خزائن پہ آئیں گے 2 منٹ لگاؤں گا صرف ان کے، روحانی خزائن پہ آئیں گے، تھوک سیکر اس کو بولنے تو دو، تھوک سیکر بولنے بات تو کرنے دو یار، جیسے آپ پلیز۔ وڈائر صاحب غور سے سنیے گا ذرا، میں آ کے وڈائر صاحب کو کہتا ہوں وڈائر صاحب تسی تے مینوں مائک نہیں دیتا، لیکن تسی ویکھو کہ فلانے نے مینوں مائک دیتا۔ یہی بنتا ہے نا گفتگو کا، کہ آپ نے تو آ جاؤ شاباش۔ یار خدا کی قسم، یہ کیا نسل پیدا کی ہے؟ اناؤنسمنٹ کر دوں جماعت سیکر کی بات ہو جائے گی نا، اس کو دوبارہ بات سننے والے دیکھنے والے خود گواہی اپنی ریکارڈ کر لیں کہ ٹروتھ سیکر صاحب ڈسرپٹ کر رہے ہیں، جبکہ ان کو کسی نے ڈسرپٹ نہیں کیا، انہوں نے اپنی بات پراپرلی مکمل کی ہے۔ اب وہ چلے گئے، بالکل وہ بات ہی نہیں کرنے دے رہا۔ یہ Then he turned to the woman and said, Simon, do you see this woman? I came to your house. وڈائر صاحب اس کا جواب دیا کہ وہ فریسی کے گھر گئے تھے یا فحشہ عورت کے گھر گئے تھے؟ اس کا جواب دیا گیا؟ افضل بھائی آپ نہیں ہو، ایلو نوا آ گیا جی، نوا شروع ہو گیا جی، آ کے کٹا کھل گیا۔ کی لوگ نے یار، اے کی قوم ہے، بڑی گندی اللہ کی قسم پتہ نہیں انہوں نے کدی گل یار سیکر صاحب تسی میرے کو انج پوچھ رہے ہو، میں بھی پہلی باری دیکھ رہا تماشا۔ اچھا وڈائر صاحب سنو، میں پھر آنا والے وڈائر صاحب، کسی احمدی نے ایک دفعہ بھی اس بات کا جواب دیا ہے کہ وہ فریسی کے گھر گئے تھے؟ افضال صاحب ان کے 2 منٹ تو لگائے نا، تھوڑا انصاف سے تو کام لے۔
میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو سیکر کی بات مکمل ہونے کے بعد اوپر پک کر لیں، یہ نہیں ان کو بات کرنے دیں گے تو کیوں نہیں پھر رہنے دو، پھر نہ بات کرو، آپ بیٹھو 2 منٹ بیٹھو نیچے بیٹھ کے نا بات سنو، آپ پھر اوپر لیتے ہیں آپ کو۔ جی سیکر بھائی آپ مکمل کریں بات اپنی۔ پتر آج 18 بھی 20 بھی آ جاؤ نا، آج یہ رکنا نہیں ہے کام، ٹھیک ہے؟ یہ آج میں دکھاؤں گا تم لوگوں کو وہ چیز کہ ماتم انشاءاللہ 3 دن بچے گا، تمہارا پورا سوگ بچے گا۔ کسی احمدی نے ابھی تک ایک جواب نہیں دیا۔ میں نے پوچھا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ فریسی کی دعوت پہ وہ ان کے گھر گئے، فریسی کی دعوت پہ، ان میں سے کسی نے جواب نہیں دیا۔ آ کے اس نے اپنا لاجک دھرا، کہتا ہے لکھا تو نہیں ہوا کہ سر پہ تیل ملا ہے، جو چیز نہیں لکھی ہوئی اس نے ایزیوم کی۔ کہتا چونکہ وہ پیچھے آ کے کھڑی ہوئی تھی، اس کا مطلب تو یہی ہوا نا کہ وہ سر پہ تیل ملیں گے۔ اچھا اگر کوئی وڈائر صاحب ریکلائنر، یہ میرے خیال میں اب ان کو تو نہیں پتا ہوگا ریکلائنر سیٹس کیا ہوتی ہیں، ریکلائن کیا ہوتا ہے۔ وڈائر صاحب جب بندہ ریکلائن کرتا ہے تو کس پوزیشن میں ہوتا ہے؟ کوئی اگر بھائی بتا سکے ریکلائن جب ہوتا ہے تو وہ تو 45 ڈگری کا اینگل ہی ہوگا اراؤنڈ، پیر تو بالکل سٹریٹ ہوں گے نا دور سامنے۔ ہاں تو وڈائر صاحب جب پیر آگے تھے تو سر پہ تیل مل رہے تھے، تو پیروں پہ آنسو کیسے گر گئے؟ یار دماغ صحیح ہے؟ اس حوالے میں وہ عورت اٹھی ہی نہیں، وہ سنر تھی، وہ پیچھے بیٹھی تھی، سامنے بھی نہیں آئی، وہ نیچے پیروں میں بیٹھی رہی، پیروں پہ اس کے آنسو گرے۔ پیروں پہ آنسو کب گرتے ہیں؟ اس کا چہرہ کدھر ہوگا پیروں کے جب پیروں پہ آنسو گریں گے؟ بے وقوفو، عقل استعمال نہیں کرتے۔ پیروں پہ آنسو گرے، اس نے پیروں سے اپنے آنسو صاف کیے، پھر عطر پہلوں میں مرا۔ اینڈ پہ یار اگر سر پہ تیل ملا ہوتا تو یہ نہ کہہ دیا جاتا کہ تو نے تو میرے سر پہ تیل نہیں مرا لیکن اس عورت نے ملا۔ یہ کہا گیا ہے کہ تو نے تو میرے سر پر تیل نہیں مرا پر اس عورت نے میرے پیروں پر عطر مرا۔ یار کس قدر دیکھو دجالیت ہے کہ میں حیران رہ گیا ہوں۔ ایک چھوٹی سی بات پوچھی ہے، چھوٹی سی بات، کلیئر بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ عورت پیروں سے اٹھی ہی نہیں، اس نے سر پر تیل نہیں ملا۔ کسی ورژن میں یہ نہیں لکھا۔ پہلے بندہ آگے کہتا رہا کہ ورژن مسنگ ہے، یہ تو ورژن ہی نہیں ہے، یہ فلاں ہی نہیں ہے۔ اب مجھے وڈائر صاحب یہ بتائیں، اب آپ ان کو واپس لیں، ابھی روحانی خزائن پہ تو میں بعد میں آؤں گا نا۔ جی میں لیتا ہوں، مجھے بھی 2 منٹ دے دیں۔ جی اچھا چان صاحب میں لیتا ہوں ان کو، میں لیتا ہوں چان صاحب، آپ کو بھی ٹائم دیتا ہوں۔ سیکر بھائی سب سے پہلے میں ایک چیز اور یہاں پہ ایک بتا دوں کہ جب تو سیکر بھائی اوپر آئے تھے نا، انہوں نے آتے ہی وڈائر صاحب کو جس چیز سے منع کیا تھا نا، وہ کیا چیز منع کی تھی کہ سیکر کو کہیں حاشیہ آرائی نہ کرے۔ ہاں بالکل، یہ سب سے پہلے اس نے بات یہ کہی تھی۔ اور جب خود یہ بات لوگ کی وہ پڑھ رہا تھا تو کیا کر رہا تھا؟ حاشیہ آرائی، اس سے نکلتا یہ ہے بھائی، نکلتا نہیں ہے، لکھا کیا ہوا ہے بھائی؟ جی بس یہ صرف چیک کرنے کے لیے میں اس کو اوپر لے رہا ہوں، تو آپ بھی جو ہے نا روحانی خزائن کے 2 منٹ لگا دے میرے، روحانی خزائن کے 2 منٹ۔ ٹھیک ہے، ان کو اوپر آ لیں۔ ٹروتھ سیکر سے پہلے مجھے ٹائم دینا، میں جی جی طارق چوہان صاحب کا بھی ٹائم۔ صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ طارق صاحب آپ کریں پھر میں کرتا ہوں، آپ کریں۔ ہاں جی ٹھیک ہے۔ اچھا آپ اس کو 2 منٹ اس کے لگا دیے۔ ہاں اس کی ادھر ٹروتھ سیکر میرے بعد تمہاری باری ہے۔ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ 2 منٹ دونوں کے لگائیں۔ یہ کوئی جی 2 منٹ ہی لگ گئے ہیں، 2 منٹ نہیں، 2 منٹ جب میرے آپ نے لگائے تھے اس کے بعد آپ نے سیکر کے تو نہیں لگائے؟ ٹروتھ سیکر صاحب اس سے پہلے آپ گفتگو کر چکے تھے، میں نے 2 منٹ مجھے لگا کے دیے تھے نا آپ نے، میں نے 2 منٹ میں پیارے بھائی اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے نا، اس سے پہلے کوئی آپ بالکل تو نہیں تھے خاموش بیٹھے ہوئے؟ ذرا بھی آپ لوگوں میں انصاف نہیں ہے ویسے۔ ایلو وہ میرے خدا کیڑی نسل، مطلب آپ یو آر جسٹ اے جوک۔ یار ٹائم دوبارہ لگائیں جی، ٹائم دوبارہ لگائیں۔ اس کو آپ نے کیوں اٹھایا؟ پہلے ہم اپنی بات کرنے پھر اس کو اٹھائیں، وہ تو بولنے نہیں دے گا کس کی؟ اب مجھے 2 منٹ دیں، اب مجھے بات کرنے دیں۔ یار سیکر صاحب پہلے میری باری ہے۔ روحانی خزائن کے حوالے کے اوپر سن لیں، روحانی خزائن کے حوالے کے اوپر سیکر صاحب نے بات نہیں کی، ان کے 2 منٹ ابھی اس حوالے کے حوالے پہ نہیں، اوور آل بات 2 منٹ کی دینا، مجھے بھی اوور آل بات کرنے کے لیے 2 منٹ دیے تھے نا آپ نے۔ وڈائر صاحب مجھے چوہان صاحب میں ہونے لگا ہوں بیزی، وڈائر صاحب میں ہونے لگا ہوں بیزی، تو اگر تو اسی طرح اس نے کرنا ہے، یہاں تو اس کو نیچے اتار دیں، یہاں پر اس کو کیلے کو بٹھا دیں۔ اس نے جو ہے یہ انتہائی ٹروتھ سیکر صاحب آخری کال ہے میری آپ کے ساتھ آخری بات ہے اس موضوع پہ میری آپ سے آخری بات ہے۔ سیکر صاحب کو بالکل اسی طرح میں ٹائم دیں، آپ مجھے جواب دینے دیں۔ وہ بات ہی نہیں کرنے دے گا، وہ بات ہی نہیں کرنے دے گا۔
ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੂਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਦਿਓ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੜੈਚ साहब ਇਹ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਐਮਡੀ ਜੇ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਐਮਡੀ ਥੱਲੇ वो कह रहे हैं तुम लोगों की इधर आके मैं बात आपको 2 करनी नहीं मिनट होती, देता रोते रहते हूँ हो। सीकर साहब 2 मिनट कर ले बात। और पहले मेरे 2 मिनट है भाई जी सीकर साहब 2 मिनट आपके लगा रहा हूँ। यार तारक साहब ठहर जाओ जरा, टाइम स्टार्ट नाउ प्लीज। ठीक है। अच्छा वड़ैच साहब मैंने इसके अंदर आपके पास 2 सवाल रखवा दिए हैं। पहली बात यह है कि इन भाई साहब ने कहा कि सर पर तेल मला, हालांकि बाइबल में ये नहीं लिखा, इसने बाइबल पे झूठ बोल दिया, ल्यूक पे झूठ बोल दिया, क्योंकि वहां पर क्लैरिटी के साथ लिखा है कि वो औरत पैरों से उठी ही नहीं और उसने पैरों पर आके वो इतर मला। ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये वड़ैच साहब कि मैंने कहा कि वो फरीसी के घर गए थे, और अगर कोई शख्स कहे कि वो फाहिशा औरत के घर गए थे, वहां पे जाके ये सारा कुछ हुआ, तो वो शख्स झूठा होगा कि नहीं होगा। तीसरी बात ये है कि भाई साहब ने कहा हवाला मैं पढ़ता हूं, अभी तो भाई साहब को पूरे हवालों का भी नहीं पता। भाई साहब ने हवाला क्या पढ़ा कि जद्दी मुनासबत भी बीच में थी। बड़ा ऐसा भी पता है जद्दी मुनासबत का क्या मतलब है? कि ये जो हरामकारी के तल सर पे मरवाना और ये सारा कुछ करना, ये जद्दी मुनासबत क्या है? ये जद्दी मुनासबत ये है कि माज़अल्लाह मिर्जा साहब कहते हैं उनकी दादियां नानियां ज़नाकार थी, ये जद्दी मुनासबत थी जो इस काम पे उनको मजबूर किया गया। अब अंदाजा करें उसने हवाला बिल्कुल दुरुस्त बात की आपने। हाँ उसने हवाला कौन सा पढ़ा है, उसका दिमाग मौजूद है। ये देखिए मेरा टाइम दोबारा लगा है, मेरे बोला मेरा टाइम दोबारा लगा मेरा टाइम। कर तुम इतनी औकात नहीं, अब तुम्हारे ऊपर आके बैठो। वैसे माजरत के साथ मैं मॉडरेटर आप कह रहा हूँ कि मैं इसको ऊपर नहीं ले रहा। अब माजरत टाइम दोबारा लगाएं। उस बच्चे को नाम सीकर रख लेने से बंदा नहीं हो जाता सीकर मेरे भाई, खुदा का वास्ता है। लास्ट नेम रखा है सीकर तो लाज भी रख उस नाम की। अच्छा प्लीज आप मुझे थोड़ी सी बात करने दे। सीकर साहब बोले मेरे टाइम। हाँ जी मैं आपको दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल इनका गलत रवैया है कि जब उस जो हवाला हम पढ़ रहे हैं लूका का, उसमें तो ये बात नहीं है, उसको जस्टिफाई करने की क्या जरूरत है। और दूसरी है कि सिर्फ इतनी बात नहीं मिर्जा साहब ने की, उन्होंने इसको बहुत इलेबोरेट किया है अपनी तरफ से। यानी एक सख्त जवाब जब आदमी देता है ना तो वो बातों को और फैला के करता है। अब जैसे देखें नूरुल कुरान के सफ़ा 448 पर वो कहते हैं, मगर आपकी यसू साहब की निस्बत क्या कहें और क्या लिखें और कब तक उनके हाल पर रो दें। क्या मुनासिब था कि वो अगजानिया औरत को ये मौका देता कि वह जवानी और हुस्न की हालत में नंगे सर उससे मिलकर बैठती और नहायत नाज और नखरा से उसके पाँव पर अपने बाल मलती। ये कोई अल्फाज वहाँ मौजूद नहीं है, ये उनकी एलेबोरेशन है। फिर कहते हैं और हराम कारी की इतर से उसके सर पर मालिश करती। अगर यसू का दिल बद ख्याल से पाक होता तो एक कस्बी औरत को नज़दीक आने से ज़रूर मना करता, मगर ऐसे लोग जिनको हराम कार औरतों के छूने से मज़ा आता है वो ऐसे नफसानी मौका पर किसी नासे की नसीहत भी नहीं सुनना चाहते। देखो यसू को एक गैरतमंद बुजुर्ग ने नसीहत के इरादे से रोकना चाहा कि ऐसी हरकत मुनासिब नहीं है, मगर यसू ने उसके चेहरा की तुर्श रूई से समझ लिया कि मेरी इस हरकत से ये शख्स बेदार है, तो रिंदों की तरह एतराज़ को बातों में टाल दिया और दावा किया कि ये कंजरी बड़ी इखलासमंद है, ऐसा इखलास तो तुझ में भी नहीं पाया जाता। सुभान अल्लाह, ये क्या उम्दा जवाब है। यसू साहब एक जनाकार औरत की तारीफ कर रहे हैं कि बड़ी नेक बख्त है, दावा खुदाई का और काम ऐसे। भला जो शख्स हर वक्त शराब से सरमस्त रहता है और कंजरियों से मेल जोल रखता है और खाने पीने में भी ऐसा अव्वल नंबर का कि जो लोगों में उसका नाम ही पड़ गया है कि ये खाओ पियो, उससे किस तकवा और नेक बख्ती को उम्मीद हो सकती है। और फिर आगे लिखते हैं कि जो जवान औरतों के छूने से परहेज नहीं करता, एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है गोया बगल में है, कभी लंबा हाथ करके सर पर अतर मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है, कभी अपने खुशनुमा और स्याह बालों को पैरों पर रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। और यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं। प्लीज रुक जाए, आपने गोद का लफ्ज बोला, गोद का गोद में, हाँ यही मैं कह रहा हूँ। ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? कहीं नहीं लिखी हुई, ये उनकी अपनी एलेबोरेशन है। गोद का लफ्ज सुनिया जी, गोद का। हाँ जी, गोद में तमाशा कर रही है लिखा हुआ है। क्या सॉरी मेरी आई वाज नॉट अटेंडिंग। बड़ैच साहब सीकर तो सीकर बार-बार की कह रहे, सीकर बकवास कर रहा है गोद का लफ्ज बोल के, गोद में। हाँ बिल्कुल। तारिक साहब ये हवाला दे और पढ़ के दोबारा सुनाइए। रूहानी खजाइन जिल्द 9 सफ़ा 449 448 से आप शुरू होता है ना जी।
पढ़े नहीं, और पढ़े फिर फटाफट आगे से। आगे सुने जरा और देखें ये इलेबोरेशन कहाँ एक तक दफा है। गोद वाला हवाला रिपीट करें, गोद हाँ जी, वाला नहीं, हवाला। पिछला दोबारा पिछला पढ़ता दो हूँ। दो दो सेंटेंसेस पिछले हाँ, रिपीट कर दें। जवान औरत के जो जवान औरत के छूने से परहेज नहीं करता, एक कंजरी खूबसूरत ऐसी करीब बैठी है गोया बगल में है, कभी हाथ लंबा करके सर पर इत्र मल रही है, कभी पैरों को पकड़ती है और कभी अपने खुशमार स्याह बालों को पैरों में रख देती है और गोद में तमाशा कर रही है। यसू साहब इस हालत में वजद में बैठे हैं और कोई एतराज करने लगे तो उसको झड़क देते हैं। और तुरफा ये कि उम्र जवान, शराब पीने की आदत और फिर मुजर्रद, और एक खूबसूरत कस्बी औरत सामने पड़ी है, जिस्म के साथ जिस्म लगा रही है। क्या ये नेक आदमियों का काम है? इस पर क्या दलील है कि उस कस्बी के छूने से यसू की शहवत ने जुम्बश नहीं की? जुम्बिश नहीं। अफसोस